بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں شاہد محمود ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، مبارک ہو کہ ایک اور NRO مکمل ہو چکا ہے۔ یہ امپورٹڈ حکومت جو کرنے آئی تھی وہ کام وہ مکمل کر چکی ہے، اپنے تمام کیسز ختم کر چکی ہے۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز، راجہ رینٹل اور جتنے بھی ایرے گیرے نتھو کھیرے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہوا تھا، سب کے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ NRO مکمل ہو چکا ہے۔ پاکستان کو لوٹنے والے اب دوبارہ سے گنگا نہا چکے ہیں، لہٰذا وہ دوبارہ سے پاکستان کو لوٹنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارے لیے یہ NRO شاید ایک لفظ ہے کہ NRO مل چکا ہے، اور جو بھی معاملات ہیں وہ اصل میں کیا ہے اس کے بارے میں شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ NRO کا مطلب ہے کہ ان چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں، غداروں نے جتنا پاکستان کو لوٹا، وہ سارا لوٹا ہوا پیسہ جو ان کے پاس ہے اب وہ ان کا ہو چکا۔ اب ان کے اوپر سے تمام کیسز ختم ہو چکے۔ اب ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ تم نے یہ پیسہ کہاں سے لیا، تم نے یہ اپارٹمنٹ کہاں سے بنائے، تمہارے پاس اتنی دولت کیسے آئی، اور یہ ساری دولت جو ہے وہ تم نے کہاں سے کمائی۔ اب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن ناظرین کرام، جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ NRO دیا کس نے؟ جس انسان نے یا جس بندے نے یا جس ادارے نے بھی یہ NRO دیا، یا جتنے بھی اداروں نے ان کو NRO دیا، کیا یہ NRO دینے والے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ جو انہوں نے ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں اور غداروں کو دیا ہے یا معاف کر دیا ہے، کیا یہ ان کے باپ کا پیسہ تھا جو انہوں نے معاف کر دیا؟ لیکن یہاں شاید میں غلط ہوں، کیونکہ اگر ان کے باپ کا پیسہ ہوتا تو یہ کبھی بھی معاف نہ کرتے، کیونکہ آج کل جو دور چل رہا ہے اس کے اندر ایک بھائی بھی اپنے بھائی کو ایک دھیلا معاف نہیں کرتا، تو کیسے یہ اتنی بڑی رقم کوئی کسی کو معاف کر سکتا ہے؟ اس لیے معاف کی کہ یہ ان کے باپ کی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اس کو معاف کر دیا۔ ناظرین اکرام، آج عمران خان نے پنجاب کے اراکین سے ملاقات کی، جو پنجاب اسمبلی کے اراکین ہیں، اور ان کا حوصلہ بندھایا اور ان کو ہمت دلوائی کہ آپ میں سے کسی نے بکنا نہیں، آپ میں سے کسی نے جھکنا نہیں، آپ میں سے کسی نے ڈرنا نہیں، کیونکہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ آئندہ کا لاحِ عمل وہ یہ ہے، نون لیگ اور PDM حکومت اور ان کے سہولت کاروں کا، کہ پنجاب اسمبلی کے اراکین کو خریدا جائے، ان کو ڈرایا جائے، ان کو بلیک میل کیا جائے اور استعفے دلوائے جائیں، اور کسی طرح سے پرویز الہی کی اکثریت کو کم کر دیا جائے اور حمزہ شہباز کی اکثریت ثابت کر دی جائے، چاہے وہ کسی طرح بھی ہو، چاہے یہ کچھ لوگ 15 سے 20 لوگ PTI کے ان کے استعفے دلوائے جائے اور حمزہ شہباز کی اکثریت ثابت کر کے دوبارہ سے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے۔ اسی میٹنگ میں عمران خان نے پنجاب اسمبلی کے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں جب بھی ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں اور ان غداروں کا پیسہ واپس لانے کے لیے متحرک ہوتا تھا تو کچھ ایسی طاقتیں تھیں جو ان کو بچا لیتی تھیں۔ اب یہ طاقتیں جو ہیں کیوں بچاتی ہیں؟ اس لیے کہ ان طاقتوں کے
اپنے بھی کچھ معاملات ہیں، ان طاقتوں کے اپنے بھی کچھ خفیہ کام ہیں، ان طاقتوں کے اپنے بھی چھپائے ہوئے لوٹے ہوئے پیسے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کو بچا لیتے تھے، اس لیے کہ اگر ان کے پیسے واپس لائے گئے تو ہمارے پیسے بھی واپس لائے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ان طاقتوں نے نواز شریف سمیت تمام ڈاکوؤں، لٹیروں اور غداروں کو بچانے کی کوشش کی۔ ناظرین کرام، ایک دھیلا اگر کسی نے پاکستان کا لوٹا ہے تو وہ کسی غداری سے کم نہیں، اس لیے میں بار بار غداری کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اب آپ خود سوچیں کہ پاکستان سے محبت کرنے والا کون ہے ایسا محب وطن جو پاکستان کو بچانا چاہ رہا ہے؟ اب یہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ جو لوٹنے والے ہیں جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو ان کے پیچھے موجود وہ طاقتیں ان کو بچانے آ جاتی ہیں جنہوں نے خود بھی پاکستان کو لوٹا ہوتا ہے۔ ان کے پیسوں کے واپس آنے کا مطلب یہ تھا کہ بہت سے چہرے بے نقاب ہو جاتے، بہت سے چہرے عوام کے سامنے آ جاتے اور بہت سے چہرے جو ہیں ان کے اوپر سے پارسائی کے تمام ٹیگز ہٹ جاتے۔ ناظرین کرام، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کہاں سے غداری ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا ہی خاص کرم ہے جس نے اس ملک کو بچایا ہوا ہے، ورنہ اس ملک کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والے ہی اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے میں مصروف ہیں۔ ناظرین کرام، پاکستان کا پیسہ لوٹنے والا محب وطن نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کا پیسہ لوٹنے والا پاکستان کے لوگوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اور اب جو حالات نظر آ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پاکستان سے محبت کرنے والا کوئی نہیں، کہ پاکستان کی عوام سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر ہوتا تو آج پاکستان کی عوام کو اس طرح ذلیل نہ کیا جاتا، اگر ہوتا تو آج پاکستان کی عوام در در نہ بھٹکتی، آج پاکستان کی عوام خونی انقلاب کی طرف نہ جا رہی ہوتی۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد پاکستان انقلاب کی طرف جائے گا، اور یقین مانیے کہ میرے اللہ کو بھی یہی منظور ہے شاید، اسی لیے نہ تو یہ امپورٹڈ حکومت عوام کی بات کو سمجھ رہی ہے، نہ اس کے سہولت کار عوام کی آواز کو سمجھ رہے ہیں۔ شاید اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اب سب بے نقاب ہو جائیں، اب اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ خلق خدا ان سب لوگوں کو سزا دے جو لوگ پاکستان کے ساتھ اس قدر کھلواڑ کرتے رہے ہیں۔ شاید اللہ اب یہی چاہتا ہے کہ ان لوگوں کا یوم حساب آ ہی جائے۔ ایک وہ وقت تھا ناظرین کرام جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو پرویز مشرف نے NRO دیا۔ اب پرویز مشرف سے کوئی پوچھے کہ کیا یہ تیرے باپ کا پیسہ تھا جس کی وجہ سے تم نے ان کو NRO دیا؟ لیکن میں پھر بتاتا چلوں کہ کسی کو معاف کرنے کے لیے باپ کا پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ معاف کرنے کے لیے وہ پیسہ ہوتا ہے جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس اللہ نے ان کو بٹھایا ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ لیکن یہ لوگ اس امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور آج بھی جو NRO دیا جا رہا ہے وہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ NRO کون دے رہا ہے اور کس حیثیت سے دے رہا ہے۔ کیا یہ پاکستانی قوم کا پیسہ نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستان کا پیسہ نہیں ہے جو آرام سے 2 لفظوں میں معاف کر دیا گیا؟ ناظرین کرام، آئندہ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔